السلام علیکم ناظرین، فیئر ٹرائل ود ملک حمید اللہ امان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، میں آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے عالمی سطح پر جرائم کے حوالہ سے کہ پاکستان کے کون سے ایسے جرائم ہیں جن کی قیمت ہمیں معاشی بدحالی، سیاسی عدم استحکام اور دیگر بہت سارے جو مسائل ہیں ہمارے وہ اٹھانے پڑ رہے ہیں، ہمارا جو جرم ہے اس کے باعث۔ سیاسی عدم استحکام کی جب بات کرنا چاہتا ہوں وہاں یہ بھی واضح ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی عدم استحکام یا ان حالات کے پیچھے ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کی آپسی لڑائیاں، حکومتیں گرانا، حکومتیں بنانا، یہ بھی ایک فیکٹر ضرور ہے۔ لیکن یہ بھی بات ہے کہ اگر یہ فیکٹر نہ بھی ہوتا، سٹیبل سیاسی حکومتیں ہوتی، تب بھی اگر ہم یہ جرم کرتے رہتے تو ہمارا حال یہی ہونا تھا۔ اب میں جرائم کی تفصیل پہ آتا ہوں۔ ہمارا سب سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ ہم اس دور میں بھی مذہب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جبکہ آپ ترقی یافتہ دنیا جتنی بھی ہے ادھر اگر آپ نظر دوڑا لیں، یورپ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، کینیڈا دیکھ لیں اور دیگر آسٹریلیا دیکھ لیں، ان میں 90% لوگ جو ہیں وہ مذہب کو چھوڑ چکے ہیں۔ ان کے مذہب چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ جو یہود ہے، دنیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ معیشت کا کنٹرول ان کے پاس ہے، انہوں نے ہی ان ممالک کو مذہب چھوڑنے اور ترقی دینے کا سودا کیا، اور اس سودے کو قبول کرتے ہوئے ان ممالک نے اپنا سرکاری مذہب جو ہے وہ اس کو لادین ریاست بنایا، ڈکلیئر کیا ہے۔ لوگوں نے مذہب کو چھوڑ دیا، معاشی فراوانی ہے وہاں پہ، لوگ 5 دن کام کرتے ہیں، 2 دن شرابیں پی کے دھت نشے کی عیاشی کی اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو دنیاوی مزے ہیں وہ لوٹ رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی یہ آفر موجود ہے، اگر ہم پاکستان بھی مذہب سے بیزاری کا اعلان کر دے اور جتنے جو مذہبی یہاں پہ گروہ ہیں ان کو کچل دے، تو پاکستان کے لیے بھی مال و دولت اور ان کے مطلب جو ہے نا بوریوں کے منہ کھول دیے جائیں گے، انویسٹمنٹ یہاں پہ بڑی تگڑی آ جائے گی اور سارا قرض بھی ختم ہو جائے گا اور لہریں بحریں شروع ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوششیں نہیں ہوئیں، کوششیں ہوئی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں اور کوششیں ہوتی رہیں گی۔ اب یہ جو میری مرضی والی سال بعد خواتین باہر آ جاتی ہیں، یہ انہی کوششوں کا حصہ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جو تعداد ان کی آج سے 8-10 سال پہلے تھی اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ اب چند انہی عورتوں کے بہکائے ہوئے لڑکے بیچارے وہ باہر آ رہے ہیں کیونکہ ان کو خواتین نہیں مل رہی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ خواتین کو کچھ زنجیروں سے بندھی ہوئی ہیں، آزاد خواتین بھی اس غلاظت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر اور بھی طریقے سے اور بھی بڑے جو ہیں وہ طریقوں سے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے گروہ ہم ہیں یہاں پہ موجود، بالخصوص جو این جی اوز ہیں۔ این جی اوز اسی حوالے سے کام کر رہی ہیں، کوئی این جی او تعلیم کے کام کر رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ دینی نصاب کو اس تعلیم سے ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ پھر اور دیگر جو ہیں مدارس کے حوالے سے کنٹروورسیز پیدا کی جاتی ہیں کہ ان کو کسی طرح بند کروایا جا سکے، ان کے خلاف آپریشنز بھی کروائے گئے، ہمارے حکمرانوں کو بھی، آخر یہ بھی تو ہے نا مالی مفادات اور اقتدار کے بھوکے لوگ، تو ان سے کروائے گئے۔ لیکن پھر بھی اس مٹی کے اندر کچھ میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہے جرت کہ کوئی بھی طاقت ان کو ہلا نہیں پا رہی، نقصان ضرور کر رہے ہیں،
کسی حد تک اس ملک کے اندر اپنا وجود قائم کرنے میں کامیاب ضرور ہو چکی ہیں ایسی قوتیں، لیکن اگر کہیں کہ اس ملک کو مذہب سے بیزار کروا سکے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ چاہے وہ اپنا کوئی پپٹ ایسا کھڑا کر بھی دے کہ جو مذہب سے بیزاری کے لیے کوئی قانون بنانے کی کوشش کرے یا اس ریاست کو مذہب سے دور کرنے کی کوشش کرے، تو وہ کر نہیں پائے گا۔ وہ اپنا وجود تو کھو دے گا، لیکن یہ ریاست اس کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ رہ گئی بات ترقی کی اور ہمارے جو اسپیشلی جو جرائم ہیں ان کی، ترقی کی تو میں نے آپ سے بات کر دی کہ ترقی تو ہمیں ایسی صورت آ سکتی ہے کہ یورپوں کی طرح خود کو غلام بنا لیں، مادہ پرستی پہ لگ جائے، اور جو ہمارا خزانہ ہے اس کے منہ بھر جائیں گے، لیکن ہمیں اس کی قیمت مذہب دینی پڑے گی۔ پھر ہمارا جو ایک سب سے جو بڑا جرم ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ جرم تو ان ممالک کے لیے قابل قبول ہی نہیں ہے کسی طرح کی۔ وہ جرم یہ ہے کہ ایک تو ہم اسلامی ملک ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی 5 بڑی افواج میں سے تگڑی فوج موجود ہے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ فوج جو ہے نا وہ ہر طرح کی صلاحیت رکھتی ہے، نہ مرنے سے ڈرتی ہے نہ مارنے سے ڈرتی ہے۔ ایسا ماضی میں ہوا بھی ہے۔ اور تیسرا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلامی ملک ہو کے ایٹمی اثاثے ہمارے پاس ہیں، اور بلکہ چوتھا ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ جو ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے۔ ہمارا کوئی حکمران ایسی کوشش کر کے بھی دکھا دے تو شاید وہ کر نہیں پائے گا، وہ حکمران نہیں رہے گا، لیکن ایسا کچھ ہو نہیں پائے گا۔ تو یہ جرائم جو ہے نا یہ ہمارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے میں اپنے ناظرین پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں جس کا کنٹرول چند مخصوص لوگوں کے پاس ہے، ایک ملک ہے اور 8 سے 10 بڑی تنظیمیں جو اس ملک کے فیصلے بیٹھ کے کرتی ہیں، ان کا ہیڈ جو ہے نا وہ ایک ہی گروہ ہے۔ چاہے کچھ بھی کر لیں، میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، سوشل میڈیا انہی کے کنٹرول میں ہے، آپ کی آواز، آپ کا جو سارا معاملات ہے وہ کسی بھی طرح سے آپ کو آواز اٹھانے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے لیے۔ اس لیے میں آپ سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں جس دنیا کا کنٹرول ہی چند مخصوص لوگوں کے پاس ہے، اگر آپ سوچیں کہ آپ کا پاکستان کوئی دنیا میں بہت بڑا کسی ملک بن کے ابھر سکتا ہے ان حالات میں، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم ابھی لٹے پٹے کشکول اٹھائے ننگ دڑنگ ان کو قبول نہیں ہے۔ ہم اگر معاشی طور پہ کھڑا ہونا شروع ہو جائیں تو کیا ان کو قبول ہوں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہر ہماری آنے والی حکومت کو اس حد تک پھنسا دیا جاتا ہے کہ وہ IMF کے پاس مزید قرض پہ قرض لیتی جا رہی ہے، اور آج نہیں تو کل کوئی خدا کرے کرم، اپنا اللہ پاک کی ذات کرم کرے، کچھ اس ملک کے اندر سے ایسا خزانہ نکل رہا ہے، یا اس حکمرانوں کو کوئی عقل آ جائے کہ یہ اپنی ایکسٹرا ایفرٹس کر کے تو اس ملک کا قرض اتار سکیں، لیکن جس بھنور میں ہم پھنس چکے ہیں بالآخر ہم نے ڈیفالٹ ہونا ہے۔ خدا نہ کرے، میں بار بار یہ کہتا ہوں خدا نہ کرے، لیکن عقل آتی نظر نہیں آ رہی۔ اس موقع پہ بھی ہمارے سیاستدانوں کا جو رویہ دیکھا جائے کہ ان کا، میں کہتا ہوں گھٹیا پن کہا جا سکتا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کے دانے پہ ہے۔ 10 سے 11 ارب ڈالر ہمارے پاس ٹوٹل ریزرو رہ چکے ہیں، ہم نے واجب الادا رقمیں ہمارے ریزرو سے کئی گنا زیادہ ہے جو ہم نے قرض دینا ہے لوگوں کو، دنیا کو۔ تو یہاں پہ بیٹھ کے ابھی بھی بات ہو رہی ہے کہ تو صدر بن جا، میں وزیر اعظم تے، اقتدار اتنا حصہ تے اتنا حصہ۔ تو ان لوگوں سے امید لگانا تو بے وقوفی ہے، لیکن کریں بھی تو کریں کیا؟ یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ خدا اللہ کریم کی ذات ان کو عقل دے اور ان کو ہمت دے کہ یہ اس ملک کو سنبھال سکیں۔
تو جب تک ہم اس لڑائی کو لڑتے رہیں گے، جب تک ہم اپنی غیرت قربان نہیں کریں گے، جب تک ہمارے ملک کے اندر مسجدیں آباد ہیں، جب تک اس ملک کے اندر اسلام کا پرچم تھامنے والے موجود ہیں، تب تک ہمارا یہ عمل عالمی دنیا کے لیے ہمارا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا ہم بھگتتے رہیں گے۔ آخر میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں اس لڑائی میں استقامت دے، ہمیں ان طاقتوں کی آگے جھکنے سے محفوظ فرمائے، اور دین کا بول بالا ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان قائم دائم رہے، آمین۔ اللہ حافظ دوستو۔